السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76، 77 اور 78 ہوگا انشاءاللہ۔ 76، 77 اور 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اوفا بعہدہ، بلا بلکہ، من جس نے، اوفا پورا کیا۔ اوفا کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ وفا یاد رکھیں۔ وفا کرتا ہے بندہ تو بات پوری کرتا ہے۔ بعہدہ ہی، اس سے عہد کو، واتقا اور تقوی اختیار کیا، ڈر گیا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یحب المتقین، متقیوں سے محبت کرتا ہے، متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا ہاں کیوں نہیں، اگر پچھلے سبق سے اس کو ریلیٹ کریں تو کیوں نہیں ان کا مواخذہ ہوگا، مواخذے کو بریکٹ میں، ہاں کیوں نہیں بریکٹ میں ان کا مواخذہ ہوگا۔ آگے جس نے اللہ کے عہد کو پورا کیا اور وہ ڈر گیا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، انا بے شک، الذین وہ جو، یشترون بیچ ڈالتے ہیں، یہ آپ کئی بار سورہ البقرہ میں پڑھ چکے، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، وایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمنً قلیلا، ثمنً قیمت، قلیلا تھوڑی، اولئک وہی لوگ ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، لا خلاق کوئی حصہ نہیں، خلاق بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں، لہم ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، فی الآخرتی ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نہ ان سے بات کرے گا، کلام کرے گا، ولا اور نہ، ینظر وہ نظر کرے گا، وہ دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کا سبق یہ دو آیتیں ہیں قرآن مجید کی، 76 اور 77۔ بہت آسان سبق ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق کو کل کے سبق سے ریلیٹ کریں، آیت نمبر 75 سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ امیین کے بارے میں، مکہ والوں کے بارے میں، اس وقت مکے کے لوگ ان پڑھ اور مشرکین تھے، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں
اگر ان کا مال لے کے واپس نہ بھی کریں، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ اس کو جانتے ہیں، تو اس کے جواب میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں ان پہ مواخذہ نہیں ہے۔ ایک تو وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا، پھر کہتے ہیں مواخذہ نہیں ہوگا۔ ان کا مواخذہ ضرور ہوگا۔ آج بھی ہمارے اس دور میں اہل کتاب اور ان میں یہودی اور عیسائی وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے انسانوں کے خون کی قیمت بھی ان کے ہاں کسی جانور کتے اور الو کے خون سے زیادہ نہیں ہے۔ کسی جانور سے کوئی بدتمیزی کر دے تو وہ چیخ اٹھتے ہیں۔ مجھے تاریخ کا بہت مشہور واقعہ امریکی صدر جانسن کا یاد آ رہا ہے۔ اس نے ایک دفعہ اپنے پالتو کتے کو بلایا تو وہ نہیں آیا، تو اس نے اس کے کان سے کھینچ کے کھڑا کر دیا، تو یہ اس کی پکچر جو تھی یہ میڈیا میں آ گئی، اور اتنا لوگوں نے اسے برا بھلا کہا کہ ٹی وی پر آ کر اسے معافی مانگنا پڑی ایک کتے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے۔ اور جانسن کا ہی واقعہ ہے، امریکی صدر، کہ ایک دفعہ اسے پتا چلا کہ لوگ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہیں اور الوؤں کی نیند خراب ہوتی ہے، جو رات کو الو اڑتے ہیں دن کو جنگل میں سوتے ہیں۔ اس نے سروے کرایا، جتنے لوگ وہاں کام کرتے تھے ان کو وظیفے دیے کہ یہ وہاں سے لکڑی نہ کاٹیں تاکہ الوؤں کی نیند خراب نہ ہو جو رات کو جاگتے رہتے ہیں اور دن کو درختوں پہ آ کے سوتے ہیں۔ ان کے ہاں الوؤں کی نیند اور کتوں کے ساتھ بدتمیزی بھی مسلمانوں کی جان مال سے زیادہ عزیز ہے۔ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آج بھی وہی ہو رہا ہے، اور کئی مسلمان ہمارے بھی اسلامی ملکوں کو، پاکستان کو دارالحرب قرار دے کہ یہاں چوریاں کرتے ہیں، گورنمنٹ کا مال لوٹتے ہیں، کہتے ہیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ غلطی بھی۔ تو مواخذہ ہوگا، کسی کا حق مارنا یہ درست نہیں ہے کسی بھی قیمت پہ۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں وہ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کو الہ ماننا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ ساری بات موجود ہے، اور یہ وعدہ اللہ نے ہر نبی سے لیا، وہی بھیج کر یا پھر عالم ارواح کے اندر کہ میرا آخری نبی آئے گا تو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اور اس میں تقوی بھی ہے۔ ایمان کے بعد نیک اعمال ضروری ہیں، ورنہ انسان کا جو نظریہ ہے، جو زبان سے اس کا عقیدہ ہے، اس کی تصدیق تو اس کے اعمال ہی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کے وعدے کو اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں کم قیمت، مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ خاص طور پہ یہود و نصارہ اللہ کے عہد سے مراد کہ ان کو صاف پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری کتاب ہے، اب یہ دین چلے گا، پرانے دین منسوخ ہو گئے، لیکن وہ اس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اپنے ماننے والوں کو مغالطے میں رکھتے ہیں، درست بات نہیں بتاتے۔ آج بھی کئی مولوی جو ہیں وہ حق بات نہیں کرتے کہ ان کے ماننے والے جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، مسلمانوں میں بھی۔ اور اپنی قسموں کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ کئی لوگ جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچتے ہیں، سچی قسمیں کھا کر بھی مال بیچنا درست نہیں۔ صحیح حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 3 قسم کے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ایک احسان کر کے جتلانے والا، دوسرا جھوٹی قسموں سے مال بیچنے والا،
تیسرا وہ مرد جو اپنا آزار، اپنی چادر، اپنی پینٹ، اپنی شلوار اپنے گھٹنوں سے نیچے رکھتا ہے. اور پینٹ کی میں نے بات کی تو پینٹ اگر کھلی ہو اور اتنی ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کی بناوٹ نظر آئے تو یہ پہننا درست ہے، اور وہ ہو بھی ٹخنوں سے اوپر. تو ایسے 3 لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا. اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت کے اندر. دنیا میں وہ جو کما لیں، اور آپ اندازہ کریں کہ اللہ اتنے غضبناک ہوں گے کہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے نہیں، اور ان سے بات تک نہیں کریں گے، اور ان کو پاک نہیں کریں گے، اور ان کو دردناک عذاب ملے گا. اور دیکھیے جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ پہ ہوں گے، اچھے ایمان والے، اچھے اعمال والے ہوں گے، اگرچہ ان کی برائیاں بھی یقیناً ہوں گی، تو اللہ ان کا حساب کتاب بہت گہرائی سے نہیں دیکھے گا، بس ان کو تھوڑا سا اس کو جائزہ لے کر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں بھیج دے گا. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے ہمارا حساب کتاب زیادہ نہ ٹٹولے، اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ فرمائے اور اپنے عذابوں سے بچائے، دنیا اور آخر دونوں میں کامیاب کرے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.